اپنے یہاں کشمیر کی بات کی کہ سننے میں آیا تھا کہ فرمایا صرف شہر سری نگر میں شاید 35,000 کے قریب لڑکیاں ایسی ہیں جو بغیر نکاح کے گھروں کے اندر. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لڑکے والوں کے غلط مطالبات، بڑے بڑے مطالبات، گاڑیوں کے مطالبات، فریج، واشنگ مشین اور بڑے بڑے فلیٹس کے مطالبات، صرف اس وجہ سے وہ ہماری بہنیں اپنے گھروں کے اندر سسک رہی ہے، جن کی زندگیاں تباہ و برباد ہو رہی ہے صرف جہیز کے نام. کیا ہمیں اللہ کو جواب نہیں دینا ہے؟ کیا ہم یہی زندگی، اسی زندگی کو لے کر ہم اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز دوستو، آج ایک بہت ہی دکھ بھری داستان میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ سن کر بہت سارے لوگوں کے دل نرم ہو جائیں، بہت ساروں کو ہدایت عطا فرمائے اللہ رب العزت. صرف اسی نیت سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. ہمارے پڑوس والے ملک کا ایک واقعہ سنا ایک عالم کی زبان سے کہ فرمایا ایک باپ نے خودکشی کی، اور جب وجہ معلوم کی گئی، ایک باپ تھا، اس نے اپنی بچی کا رشتہ کیا، اور جب رشتہ ہو گیا اچھا خیر خیریت سے بالکل، لیکن جب شادی کا وقت قریب آ گیا، نکاح کا وقت قریب آ گیا، تو لڑکے والوں نے ایسے مطالبات کیے جو لسٹ اپنے اس کی لڑکی کے باپ تک پہنچائی. تو باپ جو تھا ایک غریب شخص تھا، مزدور تھا، تو جس کی وجہ سے باپ وہ لسٹ دیکھ کر بہت گھبرا گیا اور بہت پریشان ہو گیا. بہت کوششیں کی باپ نے کہ میں یہ سب ضروریات پوری کروں، لیکن نہیں کر پایا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ باپ نے خودکشی کر لی. خودکشی جب کی تو جب لڑکیاں اپنے باپ کو ڈھونڈنے لگی تو وہی لڑکی دوڑ کر گئی کہ دیکھا اس کا باپ رسی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. اور فرمایا جب اس کو نیچے اتارا تو باپ کو جیسے ہی نیچے اتارا اور ان کے پیر کے ساتھ ایک پرچی لٹک رہی تھی. جیسے اس پرچی کو کھولا گیا، اس کے اوپر لکھا تھا کہ بیٹی، جو لسٹ تیرے سسرال والوں نے مجھے دی تھی وہ مطالبات میں پورا نہیں کر سکتا ہوں، اسی لیے میں نے اپنے آپ کو آزاد کروا دیا. میں نے جب یہ واقعہ سنا قریباً 2 سے 3 منٹ میرے آنکھوں سے آنسو چلے. کیسا ظالم معاشرہ ہے کہ جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے آسان بنا کر پیش کیا، آج کے مسلمان اتنا گر گیا کہ کتنا مشکل دین بنا دیا، کتنا آسان دین تھا اور کس حد تک پہنچا دیا. ایک باپ صرف اس وجہ سے خودکشی کر رہا ہے کہ وہ اپنی بچی کی وہ ضروریات پوری نہیں کر سکتا جو جہیز ایک لعنت ہے، اس کو منع فرمایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو مسلمان اسی کے لیے ترس رہا ہے کہ کب آ جائے، کب ہمارے گھر میں ایک نئی لڑکی آ جائے، کب اس کے ساتھ یہ سب چیزیں آ جائے. اس سے پہلے میں اپنے گھر کے اندر نہ برتن تھے، نہ کچھ تھا، نہ بیڈ تھا، نہ واشنگ مشین تھی، نہ فریج تھا. اس سے پہلے بس ہم کھانا بھی کیلے کے چھلکے کے اوپر کھاتے تھے. کتنا افسوس ہوتا آج کے نوجوان کے کس انتظار کے اندر ہوتا ہے. یہ دین اتنا آسان تھا اور کتنا مشکل بنا دیا آج کے مسلمان. اسی لیے تو چند سال پہلے میں زیادہ دور کی بات نہیں کروں گا، میں اپنے یہاں کشمیر کی بات کی کہ سننے میں آیا تھا کہ فرمایا صرف شہر سری نگر میں شاید 35,000 کے قریب لڑکیاں ایسی ہیں جو بغیر نکاح کے گھروں کے اندر. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لڑکے والوں کے غلط مطالبات،
بڑے بڑے مطالبات، گاڑیوں کے مطالبات، فریج، واشنگ مشین اور بڑے بڑے فلیٹس کے مطالبات، صرف اس وجہ سے وہ ہماری بہنیں اپنے گھروں کے اندر سسک رہی ہے، جن کی زندگیاں تباہ و برباد ہو رہی ہے صرف جہیز کے نام پہ۔ کیا ہمیں اللہ کو جواب نہیں دینا ہے؟ کیا ہم یہی زندگی، اسی زندگی کو لے کر ہم اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں؟ ہمیں، ہماری قوم کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے اس معاشرے اتنی بھی شرم نہیں آتی ہے اپنی شادیوں کے اندر پیسہ لٹا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں؟ کیا اسی پیسے کو اگر کسی غریب باپ کو دے کر اس کی بیٹی بھی ودا ہو جائے، اپنے گھر کو چلی جائے، اس کے ہاتھ بھی پیلے ہو جائے، کیا گناہ ہوگا؟ کیا اکثر ہمارے کشمیر کے اندر رواج تو یہ چلا ہے کہ گانے والوں کے اوپر تو لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ روپے بھی لٹا رہے ہیں، لیکن اگر وہ 3 لاکھ، 2 لاکھ روپے کسی غریب باپ کو دیں گے، اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے، اس کا گھر بس جائے، یہ خیال نہیں آتا۔ اور یاد رکھنا، ان امیروں کو اللہ کی بہت بڑی پکڑ ہوگی جو لوگ اپنا پیسہ حرام جگہوں پہ لٹا رہے ہیں، جو اپنی ایک شادی کے اندر 8 9 قسم کی سالن پکا رہے ہیں۔ ان کو اس بات کا تھوڑا سا بھی شرم نہیں آ رہی ہے کہ یہ سب دیکھ کر جب میری بچی اپنے گھر کو جا رہی ہے اچھے کپڑے کے اندر، اچھے سوٹ کے اندر، اچھا سب کچھ گہنا لے کر جا رہی ہے، سب کچھ، کاش یہ غریب باپ جو دیکھ رہا ہے اس کے دل کے اوپر کیا گزرتا ہے۔ میرے نبی یہ زندگی نہیں دیکھے گئی۔ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو کیا دیا تھا؟ ہم ذرا شریعت کو پڑھیں، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، شریعت نہیں پڑھی۔ میگزین پڑھنے کا وقت ہے، البتہ شریعت پڑھنے کا وقت ہے ہی نہیں۔ ایک باپ اتنا مجبور ہو رہا ہے کہ لڑکے والوں کے سامنے بے بس ہو کر اس نے خودکشی کر لی، صرف اس بات پر کہ وہ مطالبات پورے نہیں کر سکی۔ اس لیے میں یہاں بیٹھ کر اس ویڈیو کے ذریعے سے ایک پیغام دے رہا ہوں، جتنا جو بھی میری بات سن رہے ہیں اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کا واسطہ ہے، اپنی شادیوں کے اندر اتنا خرچہ مت کرو، یہ پیسہ ضائع مت کرو، یہ حرام ہے، گناہ ہے، یہ پکڑ کا ذریعہ بنے۔ اپنے آس پاس میں دیکھو کتنی غریب بچیاں جن کی عمر 40 سال، 35 سال، 30 سال ہو رہی ہے، لیکن صرف کیوں گھر میں بیٹھی ہے؟ صرف اتنی سی بات ہے کہ ان کے باپ کے پاس اتنا گزارا نہیں ہے کہ وہ اپنی بچی کو ودا کر سکے۔ یہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ اب خود سوچیں ذرا، ایک اپنے دل کے اندر، اگر آپ سینے کے اندر دل رکھتے ہو، اللہ نہ کرے کہیں میری بہن، آپ کی بہن اگر کہیں تھوڑا سا اپنے میکے سے بھاگ کر آ جائے، لڑائی جھگڑا کر کے، ایک باپ کے اوپر، ایک بھائی کے اوپر کیا گزرے گا؟ کتنا پریشان ہوتا ہے ایک باپ۔ اور جیسے ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے ودا ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے سر سے ایک ذمہ داری اتر گئی۔ تو پھر آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ جو پیسہ ہم ان حرام جگہوں، گانے کے اوپر، ناچ گانے کے اندر، اور اتنے زیادہ کھانا کھلانا، اتنا زیادہ خرچہ اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ اگر اس کا آدھا حصہ بھی ہم کسی غریب باپ کے حوالے کریں کہ جاؤ میری بچی بھی ودا ہو گئی، تیری بچی بھی ودا ہو جائے، میرے بھائی کون سی کمی ہو جائے؟ ثواب کا کام ہے نا، اگر کسی کا گھر بس جائے۔ بس یہی گزارش میں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آس پاس دیکھو، اس رسم کو ختم کرو۔ کئی باپ، کئی بھائی اسی مجبوری کی وجہ سے اپنے گھر چھوڑ رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ حرام ہے خودکشی کرنا بھی اسلام کے اندر، لیکن کیا کریں، دنیا والے اتنے ظالم ہیں، جینے بھی نہیں دے رہے ایک لڑکے کے باپ کو۔ لڑکی کی باپ کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ اپنی بچی کا نکاح کرے، اس کو اپنے گھر میں ودا کرے، خوشی دیکھے، اس کے بچے دیکھیں، اس کی زندگی کے اندر بہار دیکھیں۔ نہیں، یہ ظالم معاشرہ جو صرف اپنے اندر دیکھتا ہے۔ اور اللہ امیروں کو مال اس لیے دیتا ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کرے۔ اللہ مال اس لیے نہیں دیتا ہے کہ تم حرام کاموں کے اندر ان کو لٹاؤ۔
ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہمارا اسلام ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا ہمسایہ غیر مسلم بھی ہے لیکن تمہارے اوپر حق ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے. تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے ایک دوسرے کے بھائی ہیں کہ ہمیں یہ خیال نہیں رہتا کہ میری بچی تو اپنے گھر جا رہی ہے، اپنا گھر بسائے گی، بچے ہوں گے، خوشی والی زندگی گزارے گی، لیکن کہیں میرے ہمسایہ جو غریب ہے، جس کو مشکل سے دن بھر کما کر شام کا کھانا پورا ہوتا ہے، ہمیں اس کا خیال کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے میں خاص کر کے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جب رشتہ مانگنے جائیں اس باپ سے کہیں مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، مجھ سے صرف تیری بیٹی چاہیے، تو نے مجھے اپنی بیٹی دی، میرے لیے سب سے بڑی فخر کی بات یہی ہے. غیرت مند بنو، یہ بتاؤ اس باپ سے کہ میں خود کماؤں گا، میں اس کا بھی خیال رکھوں گا، اپنا بھی خیال رکھوں گا، ایک اچھی زندگی اس کو بھی دوں گا، خود بھی ایک اچھی زندگی گزاروں. اس بات پر مت رہیں کہ میں باپ اپنے بیٹی کے ساتھ کچھ بھیجے گا بس میں تب آج تک فقیر تھا، بس آج جب آئے گا تو پھر ہی میں کچھ بنوں. یہ نظریں مت رکھو. نوجوان غیرت کا معاملہ کریں، نکاح ان شرائط کے اوپر مت کریں، یہ تمہاری زندگی کو عذاب بنا دے گا. کیا کرو گے میرے بھائی؟ اس لیے کوشش کریں اپنے اندر غیرت پیدا کریں. اور اسی وجہ سے گھروں کے اندر ماں باپ پریشان ہیں اپنی بچیوں کے لیے. اچھے رشتے بھی آتے ہیں لیکن ان کے مطالبات ہی ختم نہیں ہوتے. ایک وقت ایسا آتا ہے جب جوانی ڈھل جاتی ہے، خوبصورتی ڈھل جاتی ہے، تو پھر وہ بچیاں اپنے گھروں کے اندر اپنے کونوں میں بیٹھ کر سسکتی پھرتی ہے، اپنے دلوں کے اندر ارمان کو دفن کر لیتی ہے، اپنی ساری زندگی کی خوشیوں کو اپنے سینے میں دبا کر ہی پھر دم لیتی ہے. اور اگر ان بچیوں نے اللہ کے سامنے شکایت کی، ان امیروں سے میں کہنا چاہتا ہوں جو اپنی شادیوں کے اوپر، اپنی بچیوں کی شادیوں کے اوپر 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں، اللہ سے شکایت کی یاد رکھنا، اللہ کی عدالت لگے گی، وہاں تمہارا گریبان ہوگا اور اللہ کی عدالت ہوگی، خود محمد رسول اللہ ان کا کیس لڑیں گے. پھر ہم کیا جواب؟ یہ مت بھولیں اللہ نے آج اگر مال دیا اس کو خرچ کرو، سخی بنو، کمینہ پن مت دکھاؤ، اپنے اندر ہمت پیدا کرو کہ ہم کریں گے تمہاری مدد، ہم تمہاری شادیاں کرائیں گے، ہم تمہاری نکاح کرائیں گے، ہم تمہارے خرچے اٹھائیں گے.